اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ایک دمبا ذبح ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ تو ہم اور آپ سنتے ہیں۔ اس واقعے سے کچھ اہم چیزیں آج ہمیں اور آپ کو یہاں سے لے کر جانی ہیں۔ آج ہمیں یہاں سے یہ باندھ کر جانا ہے کہ اس واقعے سے ہم کیا نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، کیا سمجھ سکتے ہیں، کیا سوچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، قربانی کے اندر انسان کو دلوں میں، انسان کے دل میں اخلاص ہونی چاہیے، للہیت ہونی چاہیے۔ قربانی وہ اس وجہ سے نہ کرے کہ فلاں کے پاس تو بکرا جو ہے ذرا پتلا آیا، میرے پاس ذرا موٹا آیا، میں اس بکرے کو ذبح کر رہا ہوں۔ فلاں کے پاس ذرا 2-3 ہزار کا بکرا ہے، میرے پاس 1 لاکھ کا بکرا ہے، اس لیے ذبح کر رہا ہوں۔ نہیں، رب نبی نے کیا کہا تھا؟ قرآن مجید نے یہ الفاظ ادا کیے، کہا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے میری نمازیں اور قل ان صلاتي ونسكي، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ سب سے پہلی چیز اخلاص، سب سے پہلی چیز آپ کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہے تقوی۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ لوگوں تم رب کو یہ خون نہیں پیش کرو گے کہ اللہ یہ خون میری جانب سے، نہ تم یہ اللہ کو گوشت دے رہے ہو کھانے کے لیے، یا اللہ یہ گوشت لے لے تم، نہ، یہ سب دنیا میں رہ جائے، گوشت تم کھاؤ گے، خون بہ جائے گا، کچھ اللہ کو نہیں دو گے۔ اصل چیز جو اللہ تم سے لینا چاہتا ہے وہ تقوی، وہ تمہارے دل کے اندر کتنا اخلاص، کتنی محبت اللہ سے ہے، کتنا پیار اللہ سے۔ رب نے کیوں کہا یہ تقوی لینا چاہتا ہوں؟ رب نے اس لیے کہا کہ دیکھو، ایک والد تھا وہ بھی، اس کا بیٹا تھا وہ بھی، وہ دونوں ایک ذبح ہونے کے لیے تیار، دوسرا ذبح کرنے کے لیے تیار۔ یاد رکھنا، جب تم بکرے کے گلے پر چھری چلاتے ہو، بکرے کے اوپر تم کہتے ہو بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ تیرے نام سے اس بکرے کو ذبح کرتا ہوں، تو وہ بکرا اللہ کے نام سے ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کی کٹی ہوئی گردن سے سوال کرنا، جو اس کی گردن کٹ جاتی ہے، خون بہنے لگتا ہے، جب وہ تڑپنے لگتا ہے، اس سے پوچھنا کہ تو اللہ کی راہ میں مر گیا، تو اللہ کی راہ میں ذبح ہو گیا، تو وہ زبان حال سے تم کو سمجھاتا ہے۔ یاد رکھنا، آج میں ایک جانور ہوتے ہوئے اللہ کی راہ میں ذبح ہو گیا، کل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر، دین اسلام کو بچانے کے خاطر، قرآن و سنت کی حفاظت کے خاطر تمہیں ذبح ہونا پڑے، تمہاری اولاد کو ذبح کرنا پڑے، تمہیں قربان ہونا پڑے، جیسے میں ذبح ہو گیا ویسے ہی تم بھی ذبح ہو جانا۔ یہ بکرا تم کو نصیحت کرتا ہے۔ یہ ایک ذبح جب کاٹنے لگتے ہیں، یہی تو تقوی ہے کہ اللہ اس کو ذبح کر رہا ہوں، یہی تو تقوی ہے کہ اللہ جیسے اسے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اگر دین کے لیے کوئی خدمت، دین کے لیے کوئی مدد اگر مجھ سے لینی ہوئی، مجھ سے کرنی پڑی، تو یقین جان لو میں بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تقوی دل میں آنا چاہیے، اور یہ ایسی معمولی چیز نہیں ہے۔ کبھی جاؤ گھروں پر، اب بکرا ذبح کرو گے، ذبح کرنے سے پہلے ذرا یہ سوچ لو کہ اس چھری کے نیچے اگر میری اولاد ہوتی کیسے ذبح کرتا۔ اسی بکرے کو دیکھ کر تمہارے ہاتھ کانپنے لگ جائیں گے، ہاتھ سے چھری گر جائے گی اگر تم سوچ بیٹھو کہ میری اولاد اگر یہاں پر ہوگی۔ پھر اندازہ لگاؤ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ذبح کیا تھا، کیسے ذبح کیا تھا انہوں نے۔ اور یاد رکھنا، جاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیاری نصیحت امت کو کی، سمجھنے کے لیے امت تیار نہیں۔ رب نے کیا کہا؟ بکرا چنو تو کیسا چنو؟ صحیح سالم، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اس کا کان کٹا نہیں ہونا چاہیے، کسی بیماری میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، بالکل تندرست، ایک دم دبلا پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ 4 قدم چل کر گر پڑے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تندرست بکرا خریدنا ہے تم کو۔ رب نے اس بات کا حکم کیوں دیا؟ اندازہ لگائیے۔ ایک جانب اللہ نے کہا کہ تم بکرے کو چنو تو بکرا جو ہے سارے عیوب سے پاک ہو، اور مسلمانوں ہمیں اور آپ کو تو چاہیے اس سے زیادہ پاک ہوں۔ ایک بکرا چنتے وقت ہم اس کو عیب دار نہیں رکھتے تو ہم خود عیب دار کیوں ہیں؟ ایک بکرا جب چن رہے ہیں، اس میں عیب تلاش کر رہے ہیں، اس میں عیب نہیں مل رہا ہے، اس کو صحیح و سالم لے رہے ہیں، اور خود جو عیب دار ہے اس کا کیا کرو گے؟ رب تو یہی سمجھا رہا ہے، دیکھو ایک بکرے کو تم چن رہے ہو، ایک جانور کو چن رہے ہو، وہ بھی بغیر عیب دار ہونا
तुम्हारे अंदर ऐब, तुम्हारे अंदर कोई कमी अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह नहीं पसंद करता। याद रखना प्यारे दोस्तों, इस ईद उल अज़हा के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला जहाँ तक़वा की नसीहत कर रहा है, जहाँ इखलास की नसीहत कर रहा है, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ईद उल अज़हा के मौके पर उम्मत को इस बात की भी तालीम दे रहा है कि तुम कुरान और सुन्नत के खातिर कुर्बान होने के लिए तैयार रखना, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को बेऐब, बगैर ऐब के रहने के और बगैर किसी जो है गुनाह में मुलव्वस होने के बजाय अपने आप को ईमान वाला रहने की तलकीन कर रहा है, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला एक चीज़ की और हुक्म देता है और वो है सफाई और सुथराई का। हम और आप जब बकरा ज़ुबह करते हैं तो आज मुसलमानों की हालत ये है कि जिसकी वजह से गैर मुस्लिम बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े जो है गैर मुस्लिमों को तकलीफ हो जाती है। क्यों? मुसलमानों की भी गलती है। मुसलमानों ने क्या किया? बकरे को तो ज़ुबह कर दिया, खून बहता हुआ गली के अंदर जा रहा है, कोई फिक्र नहीं, हमारा घर साफ हो गया खून से, गली में खून जा रहा है, हमें कोई फिक्र नहीं है, गली खराब होती है होने दो, हमें कोई फिक्र नहीं। नहीं प्यारे दोस्तों, इस्लाम सफाई और सुथराई का ख्याल रखने का हुक्म देता है। जब आप बकरे को ज़ुबह कर रहे हैं तो साथ में उसके अंदर जो खलासत निकल रही है उसको यूं ही न जाए कि जाते हुए गाड़ी पर जा रहे थे, कचरा कुंडी नजर आई, यूं ही हाथ से फेंक दिया। ऐसे ही करते हो ना, गाड़ी चला रही है, सामने रखा हुआ था, गाड़ी चलाते हुए गए या किसी के साथ पकड़ गए, सामने कचरा नजर आया, दूर से फेंक दिया, वो पूरी खलासत गिरते हुए वहां तक चली गई। ये तालीम इस्लाम ने नहीं दी मुसलमानों को। ये मुसलमान नहीं हो सकते जो सफाई और सुथराई का ख्याल न रखें, जो कौम व मिल्लत और मुआशरे का ख्याल न रखें, मुआशरे के साथ न चले, चाहे मुआशरे में गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, लेकिन इस्लाम ने हुक्म दिया है कि तुम्हारा रवैया गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छा होना चाहिए, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारे दरवाजे के आगे गैर मुस्लिम का घर है, वहां पर खून जा रहा है तुम्हारी ज़ुबह करने की वजह से, तुम ऐसा ज़ुबह मत करो, बल्कि ऐसी जगह ज़ुबह करो जहाँ तुम्हारे घर में खून रुक कर जो है नाली के जरिए बह जाए, या फिर कचरा यूं ही मत फेंक दो, बल्कि अच्छी तरीके से उसको जाओ, जहाँ कचरे की जगह है उसके अंदर हाथ से डाल कर आओ, शर्म और हया महसूस मत करो। अगर ये सफाई और सुथराई का ख्याल ना रखोगे तो जाहिर सी बात है, कौन मुसलमान नहीं जानता कि आज से कबल कितनी दफ़ा जो है इसी वजह से लोग गैर मुस्लिम जो है आवाज़ें उठाई कि मुसलमान ये काम करता है। इसलिए हमें और आपको चाहिए, जो अहम चीज़ है वो ये है कि सफाई और सुथराई का ख्याल रखें, और उसके बाद जो अहम चीज़ है वो ये कि गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों और अपने ख़ानदान में लोग जो फुकरा हैं उनकी मदद कीजिए। जो भी आप ज़ुबह कर रहे हैं सारा मत रख लीजिए, या फिर जो भी आप ज़ुबह कर रहे हैं जो गरीब है, अपने ख़ानदान में जो गुरबा और मसाकीन और फ़कीर हैं, सिर्फ इस वजह से उनके घर पर आप ये गोश्त ना भेजें कि वो तो उनसे हमारी दुश्मनी है, उनसे हमारी नाचाकी है, उनसे हमारी नाइत्तेफाकी है, हम उनको नहीं भेज सकते, उनके घर में नहीं दे सकते, इस वजह से मत भेजो। प्यारे दोस्तों, ईद का दिन है, खुशी का दिन है, चलो आज गले तो नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन कम से कम अपनी खुशी का इजहार तो करो, अपनी खुशी बांटो दूसरों में, अपनी खुशी दूसरों में दो, गरीबों की मदद करो, फकीरों की मदद करो, मिस्कीनों को दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा तुम उसको खाओ, जमा करो और लोगों को भी दो। जो आप खा रहे हैं खाइए, जमा करने का भी हुक्म है कि आप बकरा ज़ुबह कर रहे हैं वो आप अपने घर में रखिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि आप सारा अपने घर में रखें। गरीबों, खुसूसन गरीबों की मदद कीजिए, वहाँ तो मिल ही जाएगा। जिनके घर में एक बकरा ज़ुबह हो रहा है, खुसूसन ये देखा जाता है जिनके घर में बकरा ज़ुबह होता है अक्सर सारे उन्हीं को देने जाते हैं, वहाँ तो मिलेगा इंशाअल्लाह, वहाँ आप देंगे ही, लेकिन गरीब व फकीर को तलाश कीजिए, ऐसों को तलाश कीजिए जिनके घरों में यतीम बच्चे रो रहे हैं, माँ से पूछ रहे हैं कि हमारे घर में भी गोश्त बनेगा आज, अपनी वालदा से सवाल कर रहे हैं कि हमारे घर में भी आज कुछ खाने को बनेगा, ईद का मौका है, हम भी कुछ खा पी पाएंगे, हम भी कुछ पहन पाएंगे। ऐसों को तलाश करो, अगर ऐसे मौजूद हैं, चाहे अपने रिश्तेदार में मौजूद हो, चाहे दूसरों के पास मौजूद हो, जाओ उनके हवाले तुम करके आओ। ये मदद करना दीन इस्लाम ने हमें दिया है, दीन इस्लाम ने तालीम दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वातिमुल बाइसल फकीर, कि तुम खाओ और यतीम फकीरों को भी तुम खिलाओ। ईद का मौका जो है खुशी का दिन है, ये खुशी और मसरत का दिन है। इस ईद के मौके पर जो है खानदानी दुश्मनी लोग जो ले बैठते हैं, जो दूसरों से दुश्मनी ले बैठते हैं, प्यारे दोस्तों छोड़ दो इसको।
عید کے موقع پر جو ہے یہ موقع پر اپنی خوشیاں بانٹنے کا، دوسروں کی خوشیاں لینے کا اور اسی انداز سے معافی مانگنے کا دن ہے۔ اس عید کے موقع پر نا اتفاقی کا رویہ اختیار مت کیجیے۔ یہ وہ قربانی کے بعض مسائل ہیں، یہ وہ قربانی کی بعض چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتانا مناسب سمجھا کہ قربانی کا جو اہم مقصد ہے وہ یہی ساری چیزیں ہیں کہ آپ میں اخلاص ہو، آپ جب قربانی کر رہے ہیں آپ کے دل میں تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر و خوف ہو، اس نیت سے ذبح کریں اللہ تیرے راستے میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، تیرے راستے میں اس کو دے رہا ہوں، اللہ میری جانب سے تو قبول فرما، میری جانب سے تو قبول فرما۔ اس نیت سے آپ ذبح کریں، آپ غریبوں کی مدد کیجیے اور اپنے آس پاس صفائی کا خیال رکھیے اور اسی انداز سے خصوصاً اس بات کا دھیان رکھیے کہ دین اسلام کے خاطر اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیے۔ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ بڑے نوجوان ہمارے بڑے ساتھی کہاں گئے وہ جو سینہ تان کرا جاتے ہیں کہ نہیں وہ صاحب قربان ہونے کے لیے تیار ہے، حکم تو دیجئے، گردن کٹانے کے لیے تیار ہے، تو پھر آ جاؤ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے، آ جاؤ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے، پہنچ جاؤ فجر میں، پہنچ جاؤ ظہر میں، پہنچ جاؤ مسجد میں عصر میں، پھر تو دیکھیں تمہاری قربانی۔ دولت قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، گردن کٹاؤ گے؟ جب تمہارے ہاتھ سے تمہاری جو کاروبار نہیں چھوڑ پا رہے نماز کے لیے کہ اسی جگہ کم سے کم نماز پڑھ لو، نہیں پڑھ پا رہے اور تم کہتے ہو گردن کٹاؤ گے؟ ایسے لوگ گردن نہیں کٹاتے، ایسے لوگ دین اسلام کو بدنام کر دیتے۔ برا مت مانیے، اب تک تکلیف ہوگی لیکن حقیقت ہے یہ بات کہ جب تک ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں اس وقت تک ہمیں نمازی بننا پڑے گا، نمازی نہیں مسلمان نہیں، یہ حقیقی چیز ہے۔ دین اسلام کا دوسرا ستون نماز، یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی ایسی جگہ دور موجود ہے پھر کہنے مجھ سے مسجد قریب میں تھی لیکن زمین تو موجود تھی نا، ایسا نہیں کہ آپ آسمان اور زمین کے بیچ میں کھڑے ہوئے تھے، زمین موجود نہیں تھی، چلو آسمان اور زمین کے بیچ میں بھی ہو، تم پلین سے سفر کر رہے ہو، وہاں بھی نماز پڑھنا ہے، کہیں بھی نہیں چھوٹے اسلام میں، تم آسمان اور زمین کے درمیان ہو یا زمین پر کھڑے ہو، نماز پڑھنی ہے۔ اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اور کچھ اہم مسائل یہ کہ جب بکرا آپ ذبح کر رہے ہیں تو ذبح کرنے سے پہلے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ بکرے کے سامنے اپنی چھری کو تیز، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ قصاب وغیرہ آ جاتے ہیں تو قصاب کیا کرتا ہے سامنے ہی چھری تیز کرنے لگتا ہے، آپ کو چاہیے اس کو ڈانٹیں، اس کو بغل کر دیں، یا تو بکرے کو لے کر نہ آئے، بکرے کو دور رکھیں، اس کی نگاہ کے سامنے یہ کام مت کیجیے، نبی نے روکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو کیا دعا پڑھنی ہے جب بکرا آپ ذبح کریں؟ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہلی، اے اللہ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہلی، اے اللہ اس کو میری جانب سے اور میرے گھر والوں کی جانب سے تو قبول فرما۔ یہی ہے ذبح کرتے وقت آپ کو یہی دعا پڑھ کر بکرے کو جو ہے ذبح کرنا ہے، یہی طریقہ دین اسلام نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا۔ یہی بعض مسائل تھے جو میں نے سمجھا آپ کو بتا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ۔ اللہ ہم گنہگار و خطا کار ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ الہ العالمین ہم تیرے در کے فقیر ہیں، اللہ ہم تیرے در کے محتاج ہیں، الہ العالمین تو ہماری بخشش فرما۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ آج ایک بیماری بڑی زوروں سے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اللہ ہم تجھ سے اس کی پناہ میں آتے ہیں، الہ العالمین تو ہماری اس سے حفاظت فرما۔ اللہ تمام مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرما، اللہ پوری دنیا کی اس سے حفاظت فرما۔ اللہ ہم جان چکے ہم گنہگار ہیں، اللہ ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، اللہ ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، الہ العالمین ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تو ہم سے اس بیماری کو اٹھا لے، اللہ تو ہم سے اس بیماری کو دور کر دے، الہ العالمین جہاں کہیں بھی لوگ قرض کرے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما۔ اللہ جو لوگ اس بیماری سے وفات پا چکے ہیں تو ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، الہ العالمین تو ہم تمام کو ان بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم تیرے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، اس روئے زمین پر تیرے علاوہ کوئی نہیں اللہ جو ہماری مدد کر سکے، اللہ ہم تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو غنی ہے،
اللہ ہم فقیر ہیں، تیرے در کے محتاج ہیں، اللہ تجھی سے مانگتے ہیں الہ العالمین تو ہماری بخشش فرما، اللہ ہمارے گھروں میں الہ العالمین ہمارے گھروں کو درست فرما، اللہ ہم تمام تیرے سامنے دست دراز ہیں الہ العالمین، ہم اور آپ تیرے اللہ تیرے شہر پر، تیرے مکہ اور مدینہ پر نہیں جا پا رہے ہیں، الہ العالمین اس کو تو کھلوا دے، اللہ اس بیماری سے تو ہمیں اور آپ کو دور فرما، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تو ہم تمام کو جتنے بھی مسلمان ہیں اس بیماری سے حفاظت فرما، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔